جی السلام علیکم، میں ہوں نظر عباس لندن سے۔ سر، پاکستان کی تاریخ میں ایک بڑا ایک گھناؤنا دن آپ کو پتہ ہے، 10 تاریخ کو پارلیمنٹ کے اندر سے پارلیمنٹرین کو اغوا کیا گیا، ان کو پکڑا گیا، گرفتار کیا گیا، بلکہ پارلیمنٹ کے اندر جو مسجد تھی اس میں ایک صاحب نماز پڑھ رہے تھے، ان کو وہاں سے گرفتار کیا گیا، ان کو وہاں سے پکڑا گیا، نماز پڑھ رہے تھے، یہ چھپے ہوئے تھے، جو بھی تھے مسجد کے اندر تھے وہ۔ اب یہ دیکھیں سر کہ اس سے بڑا سانحہ اور کیا ہوگا۔ یہ 9 مئی کو روتے ہیں، یہاں پارلیمنٹ بھی مقدس تھی، پارلیمنٹ پہ حملہ ہو گیا، وہ ایک آفیسر کی رہائش گاہ تھی جس کو بعد میں جناب قائد اعظم کی رہائش قرار دے دیا گیا۔ اس سے زیادہ تکلیف دہ پاکستان میں اور کوئی بات نہیں ہے، جو دن بدن ہم سوچتے ہیں کہ اس سے زیادہ اور کیا ہوگا، اس سے زیادہ اور کیا ہوگا، اور اس سے زیادہ کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے۔ اب ہم ایسے مقام پہ پہنچ گئے ہیں جہاں پہ اب کچھ بھی ہو سکتا ہے، پاکستان کے اندر کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی جو خبریں جو ریویل ہو رہی ہیں، جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں، ان کے مطابق ایک پارلیمنٹیرین اور ایک جو ایجنسیوں کا ISI کا آدمی آفیسر تھا، یہ انوالو تھے، جو اس کی نگرانی کر رہے تھے۔ اب IG صاحب نے بھی کہہ دیا ہے کہ جی ہمارے پاس ایک پروٹوکول ہے، ہم جو بھی کام کرتے ہیں وہ اسپیکر کی مرضی سے کرتے ہیں۔ تو اس میں اسپیکر کی مرضی یقیناً شامل تھی، اسپیکر ایاز صادق کی مرضی یقیناً شامل تھی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ رات کو اگر عدالتیں کھل سکتی ہیں اسمبلیاں بحال کرنے کے لیے، تو یہاں پہ اسپیکر سویا نہیں ہوا تھا، اسپیکر اجلاس ختم ہوتا، اسپیکر صاحب بھی کہتے آتے آسے پاسے سی، تو وہ بیٹھے رہے۔ محسن نقوی ایک ایسا پارلیمنٹیرین ہے پاکستان کی تاریخ کا جس نے کوئی بھی عوامی ووٹ حاصل نہیں کیا، اور وہ اس کے اندر یقیناً پورے کا پورا ملوث تھا۔ اس میں پوری کی پوری ISI انوالو تھی۔ ISI کے ندیم انجم صاحب اس میں مکمل طور پہ انوالو تھے۔ یہ وہی ندیم انجم صاحب ہیں جنہوں نے پہلے الیکشن 90 دن میں نہیں ہونے دیے۔ یہ وہی ندیم انجم صاحب ہیں جنہوں نے پوری کی پوری ہیلپ کی، اور ان کے تمام سیکٹر کمانڈرز نے وہ سارا کام کیا مل ملا کے پاکستان کی بربادیوں کا اور پاکستان کی رسوائیوں کا۔ انہوں نے پاکستان کے پہلے عوام کا مینڈیٹ چوری کیا۔ اب مینڈیٹ چوری کرنے کے بعد انہوں نے پارلیمنٹ پہ حملہ کروایا، اور یہ بتانے کے لیے کروایا کہ ہم کتنے طاقت، اب یہ کھلا کھلا کر رہے ہیں۔ اچھا، پہلے کچھ کام یہ چوری چوری کرتے تھے کہ چلو، اچھا جی، بات ہو رہی تھی پارلیمنٹ کی۔ پارلیمنٹ میں پہلے یہ چوری چھپے کام کیا کرتے تھے، اب یہ کھلم کھلا کرتے ہیں۔ انہوں نے کھلم کھلا یہ سارے کام شروع کر دیے ہوئے ہیں، جن میں پارلیمنٹ بدقسمتی سے پارلیمنٹرین انوالو ہے۔ اچھا، پارلیمنٹرین کیوں انوالو ہے؟ کیونکہ یہ عوام کو ووٹ لے کے نہیں آیا۔ یہ پارلیمنٹ جو ہے، ایاز صادق جو ہے، وہ عوام کو ووٹ لے کے نہیں آیا، خواجہ آصف عوام کا ووٹ لے کے نہیں آیا، تو ان کو پارلیمنٹ کے تقدس کا کوئی خیال نہیں ہو سکتا۔ وہی آصف علی زرداری جو پارلیمنٹ سپریم اور پارلیمنٹ کیا کے باتیں کرتے تھے کہ پتہ نہیں بڑھا چڑھا کے بیان کرتے تھے، وہ سارے کے سارے خاموش بیٹھے ہیں، بلکہ اس کی توجیحات پیش کر رہے ہیں۔ اگر کوئی ایسی بات ہو تو اس کے لیے جسٹیفائڈ کیا جا رہا ہے کہ آج ISI اپنے بندے اندر بھیج کے کسی کو بھی پکڑ سکتی ہے۔ اگر علی امین گنڈا پور نے کوئی ایسی بات کی ہے تو اس کی توجیحات دی جا رہی ہیں۔ خدا نہ خواہ اگر فار ایگزامپل تھوڑی دیر کے ہم مان بھی لیں علی امین گنڈا پور نے کوئی ایسی بات کر دی، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ ISI آ کے اسمبلی سے ممبران کو اٹھانا شروع کر دے گی، ISI اٹھا کے حملہ کر دے گی، ISI اسلام آباد پولیس کی یونیفارم پہن کے پھرے گی۔ تو یہ جو انہوں نے باتیں کی، یہ نہایتی فضول، نہایتی گھٹیا، نہایتی بدنما داغ ہے پاکستان کی سوسائٹی میں۔ پاکستان بربادی کی طرف جس طرح دھکیلا جا رہا ہے، اس کا اینڈ حاصل جو یہی ہے کہ پاکستان اب ٹوٹنے کی طرف جا رہا ہے، آہستہ آہستہ، رفتہ رفتہ، اور اس کو توڑنے کی جو ساری کی ساری کوشش ہے وہ ندیم انجم اور فیصل نصیر جیسے لوگوں کی ہے۔ قاضی فیض عیسیٰ ان کا سہولت کار ہے اس پلان میں، پاکستان کو توڑنے کے پلان میں۔ پاکستان کی افواج کو بدنام کرنے کی سازش تھی انڈیا کی۔ انڈیا کے مقاصد کو کامیاب کرنے کے لیے جو ہے دشمن کے مقاصد کو، یورپین مقاصد کو، پوری دنیا کے جو مقاصد ہیں پاکستان کو توڑ دینا، اسلامک پاور، اسلامک نام، ایک بڑی بہت بڑا ملک، اس کو برباد کر دینے میں ہمارے اپنے جرنیل ملوث ہیں۔ اور جب یہ سارے جرنیل ملوث ہیں، اس وقت میں آپ کو ایک طاقتور شخصیت نظر آتی ہے، ایک بڑی طاقتور محب وطن شخصیت نظر آتی ہے، وہ عمران خان ہے۔ طاقتور کیسے؟ سٹرونگ کیسے؟ جیل میں ہوتے ہوئے، جس جیل میں سے باہر نکلنے کے لوگوں کی دعائیں کرتے ہیں، لوگ منتیں کرتے ہیں، لوگ پاؤں پڑ جاتے ہیں، جس جیل سے لوگ باہر جانے کے لیے منتیں کرتے ہیں، لوگوں کی نیگوسیشن ہوتی ہے، لوگوں کی بات چیت ہوتی ہے، ایسے موقع میں عمران خان نے کہا کہ ہمیں کوئی بات چیت نہیں کرنی،
کسی سے کوئی بات چیت نہیں کرنی. یہ کھلا پیغام تھا, کھلا میسج تھا پاکستان کی عوام کے لیے. عمران خان کا کھلا میسج ہے, اور یہ پوری کی پوری عوام دیکھ لے کہ عمران خان کا کیا میسج ہے. عمران خان کا میسج ہے کہ ہمیں ان لوگوں سے کوئی بات نہیں. اس سے زیادہ دلیری کیا ہوگی؟ اس سے زیادہ مجھے بتائیں دلیری کیا ہوگی کہ بندہ جیل کے اندر بیٹھ کے کہہ رہا ہے کہ ہم نے کوئی بات چیت نہیں کرنی کسی کے ساتھ. ہم عدالتوں میں جائیں گے, دوبارہ سے قانون میں جائیں گے, اور ان عدالتوں میں جائیں گے جہاں پہ عدالتوں میں قانون ہی نہیں ہے. اس سے زیادہ ڈٹرمن, اس سے زیادہ ہوپ فل, اس سے زیادہ پر امید شخصیت, ایٹیٹیوڈ, رویہ اور کیا ہوگا؟ It is unbelievable. یہ بہت ہی زیادہ غیر معمولی قسم کی شخصیت کے دور میں سے ہم گزر رہے ہیں, اور ہماری اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم و فضل ہے. میں بڑا اپنے آپ کو فارچونیٹ سمجھتا ہوں. حقیقت جانے کہ ہم یہاں پہ کھڑے ہیں عمران خان کے دور میں, عمران خان کے لیے بات کریں, عمران خان کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں, اور آپ لوگوں کو بھی پاکستان میں بیٹھے, دنیا بھر میں لوگوں کو بیٹھے کہ اس کی آواز اٹھانی چاہیے عمران خان کے لیے. یہ تو خیر سرسری بات سی, لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ عمران خان کے استقامت کا جو نشان ہے, دلیری کا جو نشان ہے, بہادری کا جو نشان ہے, سچ کا جو نشان ہے, قانون پہ عمل داری کے لیے کوئی بندہ کھڑا ہے تو وہ صرف اور صرف عمران خان ہے. پاکستان ہے, باقی سب لیٹ چکے ہیں, باقی سب کمپرومائز ہو کے. پی ٹی آئی کی تمام قیادت کچھ نہ کچھ ایشورنسز, گارنٹیز, سگنیچر دے کے باہر نکلی ہوئی ہے, ورنہ اس کے علاوہ ان کے پاس راستہ کوئی نہیں تھا شاید نکلنے کا. لیکن کمزور لوگ تھے, بھول گئے تھے کہ ہم ایک دن مرنا ہے. ابھی خبریں آ رہی ہیں کہ جو فیصل نصیر صاحب ہیں وہ بیمار ہیں, ان کو کوئی ایسی بیماری لگ چکی جس کا پاکستان میں علاج کوئی نہیں, وہ ان کو باہر جانا پڑے گا. تو یہ ہے جی انسان, یہ ہے انسان, اور یہ ہے اس کی اوقات, یہ ہے انسان کی حقیقت. میں فیصل نصیر کو نہیں کچھ کہہ رہا, میں انسان بتا رہا. فیصل نصیر بھی باہر ایک انسان ہے. یہ اس انسان کی اوقات ہے کہ وہ ایک لمحے میں عمران خان پہ قاتلانہ حملہ بھی کروا رہا ہے, لوگوں کے کپڑے بھی اتروا رہا ہے, لوگوں کو ذلیل و رسوا بھی کرتا جا رہا ہے, لوگوں کو اس بندے نے رلا دیا, بغیرتی کی انتہا کر دی. آج وہ خود بیمار ہے, اور اگر یہ سچ ہے کہ وہ خود بیمار ہے تو اس کو بیٹھ کے سوچنا چاہیے, اس کے ماں باپ کو سوچنا چاہیے, اس کے بہن بھائیوں کو سوچنا چاہیے, اس کی اولاد کو سوچنا چاہیے کہ دنیا کیا ہے, اور اس کو دیکھتے ہوئے تمام جرنیلوں کو سوچنا چاہیے, عاصم منیر کو بیٹھ کے سوچنا چاہیے کہ جن لوگوں جو کچھ ہم کر رہے ہیں اس کا اینڈ کیا ہے. اس کا اینڈ بہت بھیانک ہے, اس کا اینڈ بہت بھیانک ہے. اچھا جی, آگے چلتے ہیں تھوڑا سا. اب کے پی کے میں پولیس کی بغاوت, آپ نے ویڈیوز دیکھی, آپ نے سوشل میڈیا کے اوپر پھر رہی ہیں, چیزیں ہو رہی ہیں. آپ دیکھیں کہ ہم نے ملک کو لا کے کم کھڑا کر دیا. یہاا کے پی کے اندر پولیس جو ہے وہ آرمی کو کہہ رہی ہے کہ آپ خدا کا واسطہ ہاتھ جڑے ساڈے, تسی چلے جاؤ, ساری جان چھڑ دیو, ہم ٹیررزم کو خود دیکھ لیں گے, ہم جو پاکستان میں دہشت گردی پھیلی ہے ہم اس کو خود دیکھ لیں گے, آپ پلیز ہماری جان چھوڑ دیں. یہ حالات ہیں پاکستان کے. اور ان حالات میں پارلیمنٹ کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ کیسے دفاع کریں گے اس پارلیمنٹ کا؟ وہ ان کے پاس کیا جواز ہوگا؟ وزیر اعظم کے پاس کیا جواز ہے؟ آرمی کے پاس کیا؟ آرمی ٹوٹلی فیل ہو چکی ہے. بیسیکلی آرمی ختم ہو چکی ہوئی ہے. آرمی جو ہے, آرمی صرف ایک فوج, ایک نام رہ گیا ہے. اب فوج کے جو عاصم منیر کے احکامات مان رہے ہیں وہ کون لوگ ہیں؟ لوگ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ ساری کی ساری فوج کرپٹ ہونے ہو گئی ہے, ساری کی ساری فوج کمپرومائز ہے. لوگ یہ کیوں بات کر رہے ہیں؟ وہ بات اس لیے کر رہے ہیں, پہلے تو کہتے ہیں کہ جی جرنیل, اب تو سب پہ بات آنی شروع ہو گئی ہے, اب تو نیچے تک بات ہونی شروع ہو گئی ہے. اب تو شہداء کے موقع دن کے اوپر جب مریم کو لانچ کر دیں گے, سمجھ نہیں آ رہی کہ مریم کو کس لیے لانچ کر رہے ہیں, ان کو کس لیے. جب ایسے حالات پیدا کر دیں گے ملک میں, علی امین گنڈا پور کے پی کے جو ہے چیف منسٹر, اس کو آپ روک لیں گے 7-8 گھنٹے, اس کے ساتھ میٹنگ ہی نہیں ختم ہوتی, پھر اس کا فون بند کیا یا کروایا گا, جیسے بھی ہے. وہ حالات ایسے تھے کہ لوگوں کے اندر جو چیزوں غم و غصہ جب پیدا وہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا. اب آپ اعلیٰ حکام کریں یا نچلے حکام کریں, یہ اب کام رکنے والا نہیں ہے. آپ اس کو نہیں دبا سکتے, آپ جو مرضی کرنے دبا سکتے. دیکھیں, آپ کو بار بار کہا جا رہا ہے, ہر بندہ بار بار کہہ رہا ہے, اس کا بڑا سمپل اور سادہ فارمولہ, میں بھی آپ کو دوبارہ کہتا ہوں, تقریباً ہر دوسرے ویلاگ میری ایک ہی بات ہوتی ہے, رول آف لا, قانون کی عملداری. پاکستان کی عوام کی حکومت پاکستان کو عوام کو واپس کریں, اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے. جس راستے پہ آپ چل رہے ہیں اس میں سے کوئی نئی آپشن نکالنے کی ضرورت ہے. میں نے پہلے بھی کہا, اوپر بھی عمران, نیچے بھی عمران, دائیں بھی عمران, بائیں بھی عمران, آگے بھی عمران, پیچھے بھی عمران. کیوں؟ کیونکہ یہ عوام کی پسندیدہ شخصیت ہے, عوام کی نمائندگی کرتا ہے, اور عوام کی نمائندگی آپ کو عوام کو واپس کرنا پڑے گی. آپ کو عمران خان کو حکومت واپس کرنا پڑے گی, اس کے علاوہ واپس کوئی راستہ نہیں. آپ نے جو کوشش کرنی ہے وہ کر کے دیکھ لیں, آپ کے رزلٹ ول بی زیرو, نتھنگ. سوچئے گا.
اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.